بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جناب حق۔ تیسرے جنگ عظیم اور دجال میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا دجال کا فتنہ بہت ہی وسیع ہوگا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جس محفل میں بھی دجال کا بیان فرماتے تھے، وہاں صحابہ پر خوف طاری ہو جاتا تھا اور صحابہ رونے لگتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنی میں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جس کے معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ حدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہوتی، لہٰذا وہ دجال والے حالات کو اپنے بڑے پیٹ اور تر گلے والی صورتحال پر ہی قیاس کرتا ہے، اور یہ حدیث سننے میں وقت کی اس آنکھوں کے سامنے یہ منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت یہ ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، بھوک نے بڑوں کو نڈال کر دیا ہوگا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ جب گھر کے اندر آپ قدم رکھیں گے تو نظروں کے سامنے آپ کو وہ لخت جگر ہوگا جس کے ایک اشارے پر آپ اس کی ہر خواہش پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب وہی بچہ آپ کے سامنے شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی، کئی دن فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کو چھین لیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، آپ لاچاری بے بسی کے عالم میں اپنے جگر کے ٹکڑے سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف حسرتوں کا بت بنی ماں، ہاں ماں جس نے کبھی آپ کو بھوکے پیٹ نہیں سونے دیا، جو آپ کی پیاس کو آپ کے اشاروں سے سمجھ جاتی تھی، جس نے اپنی تمام خوشیوں اور ارمانوں کو آپ کے نام کر دیا، آج وہی آپ کی ماں نگاہوں میں ہزاروں سوالات لیے جوان بیٹے کی طرف اس امید سے دیکھ رہی ہے کہ شاید آج بیٹا ضرور روٹی کا ایک ٹکڑا کہیں سے لایا ہوگا، بیٹا آج ماں کی ممتا کی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا۔ آپ کا چہرہ سمجھنے والی ماں آج بھی بیٹے کے چہرے پر لکھے جواب کو پڑھ لیتی ہے، اور ماں کی آنکھ سے جو ان بیٹے کی بے بسی پر اشکوں کے قطرے گرتے ہیں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آپ اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آخر کب تک انا کے کھول میں خود کو چھپا سکتے تھے؟ اب جبکہ تمام مادی سہارے ٹوٹ گئے، امید تمام پتوار ہاتھوں سے چھوٹ گئے، تو آپ کی آنکھوں نے بھی رخساروں کو نم کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف بلکتا معصوم بچہ، ماں کی ممتا، ان سب نے آپ کے دل کو موم کی طرح پگھلا دیا، اور کیسے ہو کہ ہر گھر اور ہر درد میں یہی منظر ہے۔ ایسے وقت میں باہر سے کھانے کی خوشبو اور پانی کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ بھی اور آپ کے پیارے بھی سب دوڑتے ہوئے باہر جاتے ہیں، تو سامنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی۔ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی مسیحا پہنچا، آنے والا مسیحا اعلان کرتا ہے، بھوکوں پیاس کے مارے ہوئے لوگوں، یہ لذیذ خوشبودار کھانے اور یہ میٹھا ٹھنڈا پانی تمہارے ہی لیے ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اور شہر میں جیسے آدھی زندگی یوں ہی لوٹ آئی ہے۔ مسیحا پھر کہتا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے، لیکن کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کے کھانے اور پانی کا مالک میں ہوں؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے؟ کھانے اور پانی کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے رک جاتے ہیں، اور آپ کچھ سوچنے لگے۔ آپ کی یادداشت نے کہا، یہ الفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں، اور آپ کو یاد آ گئے یہ مسیحا کون ہے، لیکن تبھی آپ کے پیچھے سے بچے کی بلکنے کی آوازیں تیز ہونے لگتی ہیں، ماں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، آپ دوڑے ہوئے گئے تو آپ کا جگر کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا موت و حیات کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے کہ اگر پانی کا قطرہ مل جائے تو آپ کا بچہ بچھڑنے سے بچ سکتا ہے۔ اب ایک طرف بچے کی ماں اور بیک، اور دوسری طرف ایک سوال کا جواب، ایک طرف خوشیوں بھرا گھر اور دوسری طرف ماتم، گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف خوبصورت باغات۔ ذرا بتائیے، ذہن کے بند دریچوں کو کھول کر سوچنے کا کیا معاملہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بھیانک فتنہ ہے۔ حضرت عمر ابن حسین کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدم کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی اپنی نماز تہجد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے۔ وہ کہے اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے، اور موت و حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر دجال سے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ ان کو نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی تھی، اس میں یہ دعا سکھلا رہے ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، اور جس کو آگ خیال کریں گے حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اپنے آپ کو اس ہر چیز میں ڈال لے جس کو اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے جھک جائے گا، اس کے لیے دور کی غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی۔ جو اس کے نظام کو نہیں مانے گا، اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ان پر آگ برسائے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، دجال کے آنے سے پہلے اس فتنہ شروع ہوگا۔ افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش، اور جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان لی، ان پر ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ تک مجھے اجازت دیجیے۔